جس طریقے سے قرآن میں ہمیں مسلم نام دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے جب دعوت سٹارٹ کی تو آپ نے مسلم کہنے پہ زور بہت زیادہ دیا. ہاں جی. پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا، نام ہے بھابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ نے اس کو اتنا دہرا دیا کہ اب آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ علمی کتابی لکھتے ہیں. وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا علمی کتابی. مسلم جو ہے نا اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوا. نہیں، کوئی چھپا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. دوسرا یہ میں نے ایک شعر میں تو صرف اتنا کہتا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی. یہ تو ایک بھائی نے فون کر کے عثمان بھائی کو کہا کہ اس کو شعر بنا دیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی نہ میں بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں دو گالیاں پڑتی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو وابی کہا جاتا ہے، یا وہ وابی ہوتا ہے یا وہ یزیدی ہوتا ہے. تو میں پھر دوہیں دے مگر پہ گیا. یزید نال جو کچھ میں کیتی ہے ٹھیک ہے وہ تواڈے سامنے ہے، اتو لے کے تھلے تک. ہوں منو کوئی کہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک یہیں سے مار کھا گئے نا. وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا، شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی لوگ اس کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ توحید کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا. اس سے نپٹا ہم نے. وابی لفظ سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود اناؤنسمنٹ کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں. میری شروع کی جو مجالس ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا، اور اس کے اگینسٹ میں بھی ایک ادبی گالی ڈیوائس کروں گا، کیونکہ قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا. چھٹا پارہ آغاز ہی اس میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. سورہ شورا میں بھی آیا کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے. تو میں نے وابی کے اگینسٹ کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا، بابوں کے ماننے والے. تو اس میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی. یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا. تو پھر ایک بندے نے کہا جی ایڈ کر دو، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ شعر کے طور پہ تھا. علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پہ لانچ نہیں ہوا تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے؟ علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے؟ علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے. مثلا 1867 میں اگر دیوبند بنا ہے تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند اور المفند ہے، اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. 1896 میں ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے، ان کی اسام الرحمن ٹیکسٹ بک ہے. یہ ان کی مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہوئی ہیں. جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد رجسٹرڈ ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی بھی ہے، حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے رہے اس وقت. وہ کہتے کوئی فرقہ سے دسو نا. اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا جی مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، گلپڑوں سے سانس لیتی ہے، باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے. اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے ہم ہیں، یہی کہیں گے نا. تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک، مدرسے، چندہ بک، بابے. ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں. لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقوں کی اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے، باقی سب جہنمی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں؟ تو فرقہ واری تو ختم ہو گئی. کیا بریلوی مانتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے. لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اپنا لقمہ کسی کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا. کوئی ایک کوالٹی بتائیں نا کہ یہ کوالٹیز ہیں. اور پھر ہم نے
کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ کتابیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھیں، یہ بخاری، مسلم، قرآن تو چلے ہے ہی ہے، حدیث کی کتابیں، ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا، حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا، آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں، ایون اتنے ٹالریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ اگر بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں، قرآن کا ترجمہ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں، دیوبندی ہیں تو اشری تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، بالکل فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اپنا تو لکھ کے آپ کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو؟ بریلوی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کنز الایمان کے علاوہ سارے گستاخانہ ترجمے، تو یہ والی نٹوریس چیز بھی نہیں ہمارے، کوئی ایک شاید کڈو نا پھر گل کرو نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی ہے بکش کریں، پہلے اصول کھڑے کریں، ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں، اور یہ ایک ایک اصول پھر ہم کہیں گے ہمیں بھی اس سے گزاریں آپ، تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگا۔ ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو علمی کتابی کا جو لفظ تھا وہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا، سورۃ الاحقاف میں ہے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی تم فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں یا انبیاء کے آثار علم کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کر لو اگر تم سچے ہو۔ اس ایک آیت میں سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت علم اور کتاب دونوں کا ذکر ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، لے آؤ کتاب یا علم کے آثار، علمی کتابی ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا، کوئی فرقہ نہیں ہے، اور یہ انہوں نے تھمبنیلز بنائے ہیں شاہد بھائی نے، بلال بھائی نے، تو آپ دیکھیں مسلم بریکٹ میں علمی کتابی لکھا ہوا ہے، ہاں نہیں وہ اس لیے آنے، ہاں تو مٹا دو یار، یہ بھی جان چھڑاؤ میری، ہاں چھڑ دو، کام بھی ختم، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب رجوع لو جی، رجوع کیتا نہ کردہ گناہ ہوتے جڑا میں کیتا ہی نہیں، ہمارے آفیشیل چینل پہ دکھائیں کبھی یہ علمی کتابی کے نام سے کوئی چیز چڑھی ہو۔ یہ جتنے جرائم کی لسٹ بتا رہے ہیں نا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اجتہادات ہیں، اور وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے یار آپ کا جو من کرتا ہے کریں، ہم کسی کی سوچ کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے، لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں۔ میں اپنا بتا دیتا ہوں، یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائیو سٹوریز میں کر رہے ہیں نا، کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس میں انہوں نے نا ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوا تھا شروع میں ہی۔ میں پہلے دن چک کے انہوں بار ماریا سی، میں کہا یہ کہ پا چھڑا جے ظالمو اتنے نہ لکھو علمی کتابی، لوگ کہیں گے اچھا جی یہ تو شروع تو ہی ایک فرقہ بنانے کی کوشش کرے، تو میں نے اس میں سے نکال دیا، تسی بھی جناب ہٹا دیو، کام بھی مکاؤ، گال ہی مکاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی رہ گیا ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com، اہل سنت پاک، پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی تھا۔ اہل سنت کی ٹرم میں نے اس لیے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بخاری مسلم کا لوں اور بخاری مسلم جو منہج کے طور پہ لفظ استعمال کریں اس لفظ کی بنیاد پہ میں ان کو گمراہ کہنا شروع کر دوں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ منہج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی، دیٹس آل۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے، امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا، اہل علم، اہل العلم کا لفظ استعمال کیا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے باہر اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے۔ وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ظاہر اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر، تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہے، ظاہر منہج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں، یعنی وہ جو بڑی دراڑ ہوئی ہوئی ہے جو سنی شیعہ کی، اس تفریق میں میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پہ مانتا ہوں، اس اعتبار سے کہ میں شیعہ کا جو وہ کنسیپٹ ہے امامت کا، میں تو اس کو نہیں مانتا، بنیادی طور پہ میرا اختلاف ہے، نہ شیعہ کے اس کنسیپٹ آف امامت کو مانتا ہوں، نہ سنیوں کے تقلید والے امامت کے کنسیپٹ کو مانتا ہوں، لیکن چونکہ میں کتابیں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں، قرآن تو چلے کامن ہے، یہاں تو میں نے دیکھا اصول الکافی تو نہیں رکھی ہوئی نا، بخاری مسلم رکھی ہے نا،
تو اس لیے میری مجبوری تھی. دوسرا اگر میں قرآنوسنت.com رکھتا, muslim.com رکھتا, تو انہوں نے وہی ایک ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا. اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پمفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پمفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فخری اپنا نام لکھتے ہیں, ریٹن بائی فلاں. ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ اذکار کارڈ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ نوجوانان اہل سنت. صرف اس لیے کہ لوگ کسی بہانے سے پڑھ لیں. یہ پگڑی بھی سرکار اس لیے پہنی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پگڑی کو کوئی اس اعتبار سے دین کی کوئی فرض کے طور پہ مانتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں میں لائیو سٹوریز میں وہ پہلے وہ سواتی ٹوپی میں ان میں جالی والی ٹوپی چاہنا شروع کرتا ہے. حالانکہ جالی والی ٹوپی میں بچپن سے یوز کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں بھی کالج میں بھی میری عموماً جو ٹوپی ہے وہ جالی والی ٹوپی میں استعمال کرتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہیں یہ بھی نہ کوئی ایسی نشانی بن جائے کہ پگڑی پانی ہے. نہیں, ختم کر دیا اس کو. اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار, اور چھوڑ دو. اتنا جگر ہے کسی میں؟ ٹائم قیامت تک جائے کسی مولوی نو گرین پگڑی پوا کے دسو, وابی نو, ہاں وابی نو تو چھڑی پگڑی پوا لو نا, تو یہی بڑی کامیابی ہے. گرین پگڑی تو پانی نہیں لگا. تو اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا. بھائی میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے سبز تہمت بھی باندھی ہے, سبز چادر بھی اوپر لی ہے. لباس آپ کا جب پورا سبز ثابت ہو گیا, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا لباس کہا ہے کہ سبز ہوگا, ٹھیک ہے, اور اللہ کا پسندیدہ رنگ بھی ہے سبز. ساری گرینری دیکھ لیں. اور جس جنت کی آپ کو اتنی لالچ دی جاتی ہے, لالچ پازیٹو معنوں میں, اس میں بھی درختوں کا گرینری کا ذکر ہے. تو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے, نبی علیہ السلام نے پہنا ہے. تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر, یعنی کرتا چادر کی فارم میں, تہمت باندھ لی, تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار؟ ادھر جو کیا نکلا ہے, ٹھیک ہے باندھے. تو تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے. ننگے سر میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ پھر ایک نشانی بن جائے گی ایک فرقے کی. ہاں ٹھیک ہے, اس سے مجھے چیڑ ہے. اے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی منو احرام دی حالت شاید ہوں وہ بھی نہ ویک سکو, وہ بھی میں کنکلوڈ کر بیٹھا ہوں آج عمرے. ننگے سر میں تمہیں کدے لیکچر دینا نہیں نظر آواں گا, ٹھیک ہے نا. اور تہاڈی وجہ نال مینوں گالاں پیندیاں نے. جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, جتنے پرانے پرانے بابے کہتے ہیں دیکھو سارے ننگے سر بیٹھے جے, ٹھیک ہے نا. تو ایک مسلمان جو یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا, اس کے لیے 3 چیزیں مرد کے لیے ضروری ہیں. داڑھی, سر کا ڈھانپا ہونا, اور شلوار ٹخنوں سے اوپر. یہ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. نماز کے علاوہ بھی آپ کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ٹوپی پہنی ہوئی ہو, بندہ روڈ پہ کتنے احتیاط سے چلتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو مولوی نور. داڑھی, ٹوپی آپ کو کئی گناہوں سے آٹومیٹکلی بچا. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کری تھی, بہت عرصہ پہلے, پھر اردو میں بھی کروائی. اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر لیبل یہ شو کرتا رہے تم کیا ہو تو اس کو یوز کرو. اس میں انہوں نے کہا یہ 3 چیزیں مسلمان مرد کی نشانی ہے. ٹخنوں کا ننگا ہونا, ننگے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ جراب بھی نہیں پہننی, یعنی اوپر سے جو چیز لٹکائی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. ان کی دیکھ لیں ان کی پینٹ بھی کدھر ہوتی ہے. دوسرا ٹوپی اور داڑھی, یہ مسلمان کی نشانی ہے مرد کی, جس طرح عورت کی نشانی حجاب کرنا ہے. تو اس اعتبار سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ویسے بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے, جب آپ سٹیج پہ آتے تھے نا تو آپ کالی پگڑی استعمال کرتے تھے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ہو تو کالی پگڑی استعمال, آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی, سفید بھی لیکن وہ اتنی نہیں. اس کی وجہ کہ کالا رنگ جلدی خراب نہیں ہوتا, دھونے کے اعتبار سے زیادہ تردد نہیں ہوتا. جنگوں میں تو ہوتا ہی کالا تھا. ہاں عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ السلام نے المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ چپے کے برابر شملہ چھوڑا تھا. یعنی یہ بھی شملہ ہے, یہ ایک شملہ ہے, اس کو صدل بھی یہ بھی صدل ہے, یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں, یہ بھی صرف چھوڑ سکتے ہیں, دونوں بھی چھوڑ سکتے ہیں. شملہ جو ہے نا وہ ایک نشانی ہے, نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا. تو یہ پگڑی اس لیے, تو دیکھ لیں بریلوی دیوبندی تو بالخصوص ان کو تو بتایا گیا کہ یہ دیکھو شکل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہاں پھر گل سننی ہے, وہ تو ٹردے ہی تو نے. ہوں منو دسو میں تے جناب پینٹ شرٹ تے ٹائی لا کے بہ جاواں چیر کٹ کے, ٹھیک ہے, کس بریلوی دیوبندی نے منو سننا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنا تو صرف اہل حدیث طبقے نے,
یا چند ممی ڈیڈی پڑھے لکھے لوگوں نے. غامدی صاحب کو بھی ایسے لوگوں نے سنا. ریلیجس جو پیور ریلیجس جس کو کہتے ہیں نا کھراٹ قسم دا مذہبی طبقہ, سرکار وہ کہنا نہیں بوتھی مسلمانوں والی نہیں ہے, یہ تو کپڑے ہی ادو نے سارا لینا اگے ٹرتے نہیں. اور منو کیا کہیں گے اے کرتا ہاں گلاٹی یہی چیزیں تک دینا. کہ دنیا گول ہے, اے چکور ہونی چاہیے. لو دیکھ لو سرکار یہ چکور ہی ہے. کرتا سنت جی, پگڑی, داڑھی مٹھی, سرکار مٹھی پوری ہے, آگے ناپ لو. ٹھیک ہے, کیڑی شے کڈو گے اگے ٹورو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے تھے. ٹھیک ہے سرکار, ان کی وجہ سے اگر آپ قریب آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, سنت بھی ہے, ہم صرف آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے, سنت ہونے کی وجہ سے. اور ہر دائی کو کوشش کرنی چاہیے جو چیز سنت ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ضرور اس کو اڈاپٹ کریں. کیا ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو ضرور متنفر کرنا ہے؟ یعنی ایک بندہ لال رومال لے کے توحید بیان کر رہا ہے تو سر بریلوی تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے کہا نا کہ بد مذہب کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے, اور میرا یہ کام ہے کہ اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں, وہ نوٹ کیا آپ نے الفاظ, تو ادھر اس کو میں, وہ سڑا ہوا چہرہ کسے کہتے ہیں؟ پگڑی داڑھی والے کو نہیں, وہ سرخ رومال کو, مونچھیں چٹ ہوئی ہوئی ہیں, وہ سڑا ہوا چہرہ ان کو لگتا ہے. ہاں کیونکہ نشانیاں بنا لی ہوئی ہیں نا انہوں نے. ہاں جی نیکسٹ.